تربیت اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اپنے بندوں کو۔ اگر حکم تو ادا ہو رہا ہے، عمل تو ہو رہا ہے، لیکن تربیت نہیں مل رہی ہے، تو ایسے عمل کی کوئی قیمت اللہ کے پاس نہیں ہے۔ ایسا کام، ایسا عمل، ایسا اللہ کا حکم جس کو آپ ادا کر رہے ہیں لیکن اس کی تربیت نہیں لے رہے ہیں، صرف ایک روٹین کی طرح اس کو ادا کر رہے ہیں کیونکہ ماحول بنا ہوا ہے روزے رکھنے کا، روزے رکھ لیں گے اور سب لوگ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھ لیں گے اور سحری کر لیں گے، افطار کر لیں گے، کر لیے، لیکن اپنی آنکھوں کو گناہوں سے نہیں روکا، اپنی زبان کو گناہوں سے نہیں روکا، تو ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایسا عمل اللہ کے یہاں مقبول بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹ بولنا، جھوٹ کرنا، جھوٹ دیکھنا، جھوٹ سننا، جھوٹ کی طرف چلنا نہیں چھوڑتا ہے، ایسے روزے دار کے اللہ کو روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلیئر ہے یہ حدیث میں۔ تو ایسے روزے دار کے روزے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ وہ روزہ تو رکھنا چاہتا ہے لیکن روزے کی تربیت لینا نہیں چاہتا۔ روزے کے پیچھے جو تزکیہ ہے اور جو روزے کا مقصد ہے، روزے کا مقصد ہے تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ نہیں لینا چاہ رہا، تو ایسا شخص جو یہ نہیں لینا چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ فرماتا ہے کہ مجھ کو بھی تیرا روزہ نہیں چاہیے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع فرمایا۔ جھوٹ بہت بڑی بیماری ہے، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا ہم سمجھتے ہیں، دیکھنے میں ایک لفظ ہے جھوٹ، لیکن اس کا تعلق زندگی میں بہت ہے۔ خاص طور پر جھوٹ لکھتا آدمی، جھوٹ بولتا، جھوٹ دیکھتا، جھوٹ سنتا، جھوٹی گواہی دیتا، جھوٹے جھوٹے پیپراں بناتا، جھوٹے جھوٹے دستاویزاں بناتا زمین اپنے نام پر کرنے کے واسطے، اور جھوٹی چھوٹی دستخط کرتا، 5 منٹ لیٹ آتا، برابر 5 منٹ دستخط کر دیتا۔ کتنے یہ سب جھوٹ، اگر ہم جھوٹ کے بارے میں سوچیں گے تو کہاں کیسے کیسے مواقع ہیں جہاں جہاں جھوٹ بولا جا سکتا، تو ہزاروں مواقع نکلتے، ہزاروں، ایک نہیں دو نہیں، ہزاروں مواقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جھوٹ سنا جا سکتا ہے، جھوٹ دیکھا جا سکتا ہے، جھوٹ کیا جا سکتا ہے، ہزاروں موقع ایسے ہیں۔ اور سب سے بڑا جھوٹ تو آپ کو معلوم ہے شرک ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ جو اللہ پر باندھا جاتا ہے، اللہ کے بارے میں بولا جاتا ہے، وہ شرک ہے، اور جب سب سے بڑی سچائی توحید ہے۔ خیر، تو اس حدیث میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یفسق فإن صابہ احد او قاتلہ فلیقل انی امرؤ صائم۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے اللہ کے نبی کے ہر حکم کے پیچھے تربیت ہے۔ اللہ کے حکم کی، اللہ کے اور اللہ کے نبی کے ہر حکم کے پیچھے، ہر عمل کے پیچھے تربیت ہے، تزکیہ ہے، تصفیہ ہے، اور اس کا مقصد ہے۔ وہ اس مقصد کو ہم نظر انداز کر کے عمل کرتے جائیں گے تو اس عمل کی مقبولیت نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو جھوٹ نہ گالی گلوچ نہ کرے اور بد زبانی نہ کرے، فلا یرفث فلا یفسق۔ اسی طرح قول زور، اس حدیث میں بھی زور یعنی آدمی جھوٹ زبان سے بولتا ہے، زبان پر بہت اہمیت دی گئی، کیونکہ آدمی کا سب سے پہلا کام جب آدمی ایک آدمی سے ملتا ہے تو بات کرتا نا، تو زبان چلتی، پہلے زبان چلتی، اس کے بعد دنیا میں جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں زبان پہلے آتی ہے، اس کے بعد لکھا پڑھائی ہوتی ہے، ہاتھا پیرا ہوتے، جھگڑے میں بھی سب سے پہلے زبان چلتی، اس کے بعد ہاتھا پیرا کام کرتے۔ تو اس لیے جو ہے فلا یرفث ولا یفسق، نہ کوئی بدگوئی کرے اور نہ گالی گلوچ کرے۔ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ،
یعنی روزہ رکھ کر اس کو اتنی تربیت حاصل ہو جائے، اتنی تربیت حاصل ہو جائے، اتنے اونچے مقام پر پہنچ جائے کہ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے، کوئی شخص اس کو گالی دے، او قاتلہ، یا لڑائی جھگڑا کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو وہ کہے کہ میں تو روزے سے ہوں، آپ کی طرح میں گالی گلوچ نہیں کر سکتا، آپ کی طرح میں جھگڑا نہیں کر سکتا۔ دیکھنے میں یہ معمولی حدیث ہے، لیکن جھگڑا اور گالی بد زبانی یہ بہت بڑی بہت بڑا سبب ہے جھگڑے کا، فساد کا، قتل کا، غارت گری کا سب سے بڑا سبب ہے یہ۔ تو اس لیے روزے دار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھ کر تربیت کے ایسے اونچے مقام پر پہنچ جائے روزے دار کہ سامنے والا اس کو بھڑکائے، اشتعال میں لائے اور اس کو گالی گلوچ کرے تو یہ بھڑکے نہیں اور یہ اشتعال میں نہ آئے، بلکہ ایک دم کول انداز سے، ٹھنڈے انداز سے یہ کہے کہ میں تو روزے سے ہوں۔ کتنی عجیب یعنی تربیت والی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہم کو نصیحت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل کیفیت ہوتی ہے، اصل کسی بھی کام کی کیفیت ہوتی ہے۔ کوئی شخص ہم کو جو ہے چائے پر بلائے، بہت اچھے انداز سے، محبت سے بلائے تو اس کے پاس ہم جاتے، اس کے بدلے میں کوئی کھانے پر بلائے لیکن انداز اس کا اچھا نہیں، اسلوب اس کا اچھا نہیں، پیار بھرا اسلوب نہیں، تو نہیں جاتے اس کے پاس، ارے جاؤ بھائی، کون جائیں گے اس کے پاس، یعنی اس کے پاس جائیں گے بولتے جو کہ چائے پر بلایا بہت اچھے انداز سے، اسلوب سے، کیفیت سے، دلی تڑپ سے، دلی لگن سے جو بلاتا ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں اس میں دل کی کیفیت کا بہت بڑا دخل ہے، دل کی کیفیت، دل کی حالت کا بہت بڑا دخل ہے۔ جتنا دل کی کیفیت میں ہوگی اتنا عمل میں ویلیو ہوگا، عمل کی ویلیو ہوگی، عمل کی قیمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔